گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درس کو آج کا درس سارا ابھی ہمارے مجاہدے کے درس چل رہے ہیں۔ مجاہدہ روزہ بھی ایک مجاہدہ ہے۔ آج 72 گھنٹے کا روزہ کرب و بلا والوں کا تھوڑا سا اس کا ذکر کریں گے۔ ہمارا کتنا روزہ ہے؟ 16 گھنٹے کا، اور ہمیں یہ یقین بھی ہے کہ ہمیں پانی مل جانا ہے، ابھی ہم نہا بھی سکتے ہیں جا کے، ابھی چھینٹا مار لیں گے۔ تو ان کے پاس کچھ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو یہ آس بھی ہوتی سوائے جنت کے، یہ ابھی سرکار کریم آئیں گے ہمیں لے جائیں گے تو ہم جا کے وہاں روزہ افطار کریں گے۔ جو 3 دن کا وہ جو پانی بند کر دیا گیا، مفسرین نے اس کو روزے سے ہی تشبیہ دیا۔ روزے کا مطلب ہے بند کر، رک جانا، روک دینا کسی چیز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔
انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 25 مئی 2018 9 رمضان کریم 1439 ہجری جمعہ مبارک، 1438واں رمضان مبارک، 2 ہجری کو رمضان فرض ہوا، آج 1438واں رمضان ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قیامت تک رمضان دیکھتے رہیں اور اپنے قبروں میں بھی روزے رکھتے رہیں، اتنا مجاہدہ کریں کہ قبروں میں بھی روزے رکھتے رہیں، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں حضور پاک پہ درود بھی پڑھ رہے تھے اور نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ نماز دونوں روایتیں آتی ہیں کہ جو صالحین ہیں یہ قبروں میں بھی عبادات کی لذت، کیونکہ عجب چیز ہے لذت آشنائی، جب ان کو آشنائی ہو جائے گی تو دعائیں مانگیں گے کہ یا اللہ ہم قبروں میں بھی نمازی ہوں، روزہ دار ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ان پہ کرم ہوگا۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، امت میں سے پیدا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حضور سلطان باہو نے سچا عشق حسین دا باہو، سچا عشق حسین دا باہو، سر دیتے تے راز نہ بننے ہوں، سر دیتے تے راز نہ بننے ہوں۔ 72 گھنٹے کا روزہ، کتنے گھنٹے کا؟ 72 گھنٹے، کم و بیش آپ پر پانی بند رہا، سی نہیں کیا آپ نے، سی بھی اسی حالت میں نماز بھی پڑھتے رہے اور پانی کے بغیر نہ خون سے وضو کیے۔ مفسرین لکھتے ہیں پانی تو تھا ہی نہیں، تیمم ہی کیے ہوں گے نا، یا خون سے وضو کیے ہوں گے۔ اور آپ جب 16 گھنٹے کا روزہ چھوڑیں گے تو دیکھیں پھر جنت میں کس کے ساتھ آپ رہیں گے۔ آپ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ کے اپنے سردار کی تقلید کرنی ہوگی، نقل کرنی ہوگی، ان کے پیچھے چلنا ہوگا۔ پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا، 72 گھنٹے پانی کا ایک گھونٹ نہیں آپ نے پیا۔ جب آپ کو روزہ لگے تو آپ امام حسین کا روزہ یاد کر لیا کریں، آپ امام حسین کا۔ اور ایسے جگر گوشے جن کی حد کوئی نہیں ہے، ایسے جگر گوشے حضور ان سے اتنی محبت کرتے۔ ایک مرتبہ قافلے میں شہزادوں کے رونے کی آواز آئی، حضور نے اپنی سواری کو جلدی سے شہزادوں کی سواری کے ساتھ ملایا، آواز دی، پوچھا کیوں روتے ہیں حسن و حسین؟ تو سیدہ کائنات نے کہا بابا جی بھوکے ہیں۔ کیا کہا؟ ابو جی بھوکے ہیں، بھوک سے پیاس سے روتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے شہزادہ امام حسن کو لیا، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگائے، اپنی زبان ان کے منہ میں دی، امام حسن اس کو چوستے رہے، خدا جانے اس میں شہد سے میٹھا دودھ سے میٹھا کیا نکلا، وہ سیر ہو گئے، چپ کر گئے۔ آپ نے اس شہزادے کو واپس بھیجا، دوبارہ امام حسین کو منگوایا اور پھر اپنی گود میں لیا، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگائے، اپنی زبان منہ میں دی، وہ چوستے رہے اور ان کو سکون آ گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کیا میٹھا، کیا دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا، زبان اقدس سے نکلا کہ وہ شہزادے بھی خاموش ہو گئے۔ اور یہ وہ شہزادے جن کو حضور روتا نہ دیکھ سکتے تھے اور اپنی زبان آپ نے عطا فرما دی۔ کرب و بلا میں کیا ہوا، کیا ہوا؟ آپ کو ان کے 72 گھنٹے کی پیاس کا واسطہ کشف ٹی وی سے، ڈی وی ڈی سے جو یہ درس دیکھ رہے ہیں، اللہ کے حبیب سے، اللہ کی حبیب سے آل سے محبت کرنے والوں، 16 گھنٹے کا روزہ نہ کبھی چھوڑنا، کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ وہ یاد کرو 72 گھنٹے جو پیاس ہے امام حسین کی، اور وہ پیاس ہے جو سرکار جس کو بجھانے کے لیے اپنی زبان عنایت فرما دیتے ہیں، زبان عنایت فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پیاس کے صدقے اس روزے کی قدر و قیمت کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک یاد آ گئی، آپ نے سرکار کریم نے اپنا قدم مبارک ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ اپنا قدم مبارک رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ اپنا قدم مبارک رکھا، کہا آمین۔ صحابہ کبار نے پوچھا درس کے بعد، وعظ و نصیحت کے بعد، یا رسول اللہ آج کیا بات؟ فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے، میں نے ابھی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں گیا۔ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا، ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کی، جنت میں نہیں گیا۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کے روزے
پائے، رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اور فرمایا پھر سیدنا جبریل امین نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے سرور کائنات کا نام سنا اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا۔ یاد رکھیں جس نے اپنے ماں باپ میں سے یا کسی ایک میں سے کسی کو پا لیا وہ جنت ضرور کما لے، جنت ضرور کما لے۔ اور جس نے آج ہم نے سب نے رمضان کے مہینے کو پا لیا، اس کی پوری قدر و قیمت ادا کر کے اللہ کی بارگاہ سے جنت کو ضرور کما لیں۔ اور جس نے جب کبھی حضور کا نام سنا وہ درود پاک ضرور پڑھے، اپنی عادت بنا لیں۔ آج کارڈ تقسیم ہوں گے درود پاک کے۔ ایک حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ کندھا میرے، آپ سب کو مبارک ہو، آپ سب 1000 مرتبہ پڑھنے والے ہو۔ درس کے بعد یہ کارڈ تقسیم کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اور 1000 مرتبہ صلو علیہ وآلہ پڑھ کے روز سرکار کریم کو تحفہ پیش کریں۔ میرا وجدان کہتا ہے جب قبر میں آپ سے تیسرا سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذہ الرجل، انشاءاللہ تعالی آپ کے بولنے سے پہلے سرکار کریم گویائے ہوں گے، فرمائیں گے اسے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، میرا امتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اور اس یقین سے پڑھنا کہ سرکار کریم اپنی در دولت سے خود فرمائیں آپ کو کہ اے منکر نکیر اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، میرا امتی ہے۔ ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک اس مقصد سے، اس نیت سے، اس محبت سے پڑھتا رہا کہ جنت میں داخل ہوتے ہوئے میرا کندھا سرکار کریم کے خوشبودار کندھے سے چھو جائے۔ بہت چھوٹا سا درود پاک ہے اور تقریباً 5 سے 10 منٹ بھی لگتے، صلو علیہ وآلہ۔ ساری زندگی اس کی عادت بنا لیں، اس کو خوبصورت فریم کر کے اپنے گھر میں لگائیں، اس کی زیارت کریں۔ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس درود پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ آج ہمارا درس نمبر، سبق نمبر، ہم کشف المعجوب کو سبقن پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ سبقن پڑھتے ہیں۔ اور سب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ کیوں بار بار پڑھتے ہیں؟ کہ وہ یاد ہو گئے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آپ کشف المعجوب کو پڑھ جائیں، قرآن و حدیث کے عالم بن جائیں، آپ دنیا کے امام بن جائیں گے۔ جہاں بھی ہوں گے دنیا کے امام بن جائیں گے، اپنی فیلڈ کے امام بن جائیں گے۔ بس ایک سبق کو یاد کر لیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 225 موضوع سہلی مکتبہ فکر کے نزدیک مجاہدہ مشاہدے کی اصل۔ آج کا درس کیا ہے؟ مجاہدہ مشاہدے کی اصل۔ جو مجاہدہ کرے گا وہی مشاہدہ پائے گا، بغیر مجاہدے کے۔ روزہ کیا ہے؟ مجاہدہ۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجاہدہ۔ یہاں بیٹھے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ اسی طرح مجاہدہ کرتے رہے تو خدائے بزرگ و برتر کا مشاہدہ پا جائیں گے۔ اور اللہ پاک نے یکسوئی مانگی ہے آپ سے، یکسوئی مانگی ہے، چھٹی نہیں ہے۔ بتائیں جب سے نماز فرض ہوئی کبھی کسی نماز کی چھٹی ہوئی ہو؟ 2 ہجری سے روزہ فرض ہوا، کبھی روزہ کسی سال نہ آیا ہو، کبھی عید نہ آئی ہو، جمعہ نہ آیا ہو؟ ایسے نہیں ہے، اس کو چھٹی نہ ملی۔ جس نے سبق یاد کیا اپنی کلاس کو اتنا اہم سمجھے کہ بڑے سے بڑا بھی کام ہو چھٹی نہ کرے۔ مکتبہ عشق کا اگر آپ سید حجویر مخدوم امم سے عشق کرتے ہیں تو پھر یہ بات یاد رکھیں، مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی۔ جس نے سبق یاد کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اور مجاہدے ہی اس کو چھٹی نہ ملی۔ جس نے سبق یاد کیا، پکا سبق یاد کر لیں، جتنا بھی پتہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں نا وہ اپنا اقبال شاہین صاحب کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ آج ہم نے حدیث پاک ہی یہ لیا کہ اللہ کی قدرت سے دیکھتا ہے ولی۔ اللہ کی قدرت اللہ کی قدرت اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں۔ بعض مفسرین نے تو اس طرح لیا کہ اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے اللہ کی قدرت کو لیا اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ کس کی طاقت سے؟ اللہ کی طاقت سے۔ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آج اس نے چھٹی کر لی ہے، آج اس نے اس کام کو مجھ سے اہم سمجھا۔ جتنا بھی اہم کام ہو یاد رکھیں جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ کام ہو ہی جانا ہے، وہ کام ہو ہی جانا ہے۔ تبھی تو حضور نے فرمایا اپنے آپ کو سمجھا کرو کہ میں ہوں ہی نہیں۔ جب آپ ہو ہی نہیں تو پھر سمجھے کہ سارے کام صحیح ہوں۔ جب ہم سمجھتے ہیں نا کہ میں ہوں، جب ہویا مجھ کو ہونے نے، جب میں ایک تو وہ ہونا پہلی بار ہو گیا نا، جب ہم دوبارہ سمجھتے ہیں میں ہوں تو ہم مارے جاتے ہیں۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔
نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، اس میں کو ختم کرنا ہے۔ جب آپ اس میں کو ختم کر دیں گے چھٹی خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ چھٹی نہ ہوتا میں کہ یہ میں کو ختم کرنا ہے۔ ایک بار تو ہوا ہے نا جو ہم پیدا ہوئے ہیں، اب وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا، اب نہ ہوتا میں، اب یہ میں کو ختم کرنا ہے۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، کیا ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سید حجویر ہمیں مجاہدات کے طریقے بتائیں گے۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا جو مجاہدہ کرے گا وہی مشاہدہ پائے گا، جو مجاہدہ نہیں کرے گا مشاہدہ کبھی نہیں پا سکتا، اور رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ نے، میں تھوڑا آپ کو سمجھاتا چلوں، پھر آپ نے ایک بعض حضرات کا موقف بیان کیا یہاں پر۔ آپ نے کہا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مجاہدہ تزکیہ نفس کے لیے ہوتا ہے، اس سے اللہ کو نہیں پایا جا سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ تسری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 سے یہ ثابت کیا، والذین جاہدوا کہ جو مجاہدہ کرے گا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجاہدہ کرے گا اللہ تعالیٰ جو جد و جہد کرے گا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو میری طرف آنے کی کوشش کرے گا میں خود اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے قریب کر لوں۔ اس طرح اس حدیث پاک سے بات کو سمجھیں۔ حدیث قدسیہ حضور پاک فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا جب بندہ مومن میری طرف ایک بلشت آتا ہے میں اس کی طرف 2 بلشت آتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کے آتا ہوں۔ یہ مجاہدہ ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ تھوڑا تھوڑا کریں تو صحیح، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ پھر اگر مجاہدے کا انکار کر دیا جائے تو تمام انبیاء علیہ السلام، تمام آسمانی کتابیں اور تمام مجاہدات اور تمام کی تمام چیزوں کا خود بخود ہی انکار ہو جاتا ہے۔ ان سب کا مقصد ہی مجاہدہ تھا، مجاہدہ کروانے آئے تھے انبیاء، مجاہدہ ہی لکھا ہوا کتابوں میں۔ قرآن ہمیں نماز کی 700 مرتبہ تلقین کرتا ہے، یہ مجاہدہ ہی ہے، مجاہدہ ہی ہے۔ پھر حضور فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے بہت خوبصورت مثالیں آپ بڑی شاندار دیتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں۔ آپ عالم منطق، کمال عالم منطق تھے۔ آپ فرماتے ہیں مجاہدہ اگر کسی گھوڑے سے کروایا جائے تو وہ انسان کی صفت میں داخل ہو جاتا ہے، چابک پکڑ کے مالک کو دیتا ہے، چابک پکڑ کے مالک کو دیتا ہے۔ گھوڑا گیند پکڑاتا ہے، گیند کو آگے پیچھے کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں مجاہدے کے ذریعے کسی وحشی جانور کو اس طرح سدھار لیا جاتا ہے کہ اگر اس کو شکار پہ چھوڑا جائے وہ بھاگتا ہے، اگر واپس بلایا جائے تو واپس آ جاتا ہے، قید کو زیادہ پسند کرتا ہے آزادی سے۔ آپ فرماتے ہیں پھر آپ نے چوتھی بڑی خوبصورت مثال دی ہے، فیض سید مخدوم فرماتے ہیں اگر کسی پلید ناپاک کتے کو تربیت المجاہدے کے ذریعے شکار سکھا دیا جائے تو وہ اپنے شکار کو کرتا ہے اور اس کا شکار کیا ہوا حلال ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بغیر مجاہدہ کیے ہوئے، سیکھنے، مجاہدے کا مطلب ہے سیکھنا، بغیر سیکھے ہوئے جانور کو ذبح کر دے تو جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اگر اس انسان کو جانور کے ذبح کرنے کا طریقہ نہیں آتا جو رب نے سکھایا، اس نے یہ مجاہدہ نہیں سیکھا، تو وہ جانور، وہ انسان ہو کے جانور کو حرام کر دے گا، حلال کو حرام کر دے گا۔ اور ایک ناپاک کتا جو پلید ہے اگر اس کو مجاہدے کے ذریعے شکار کا ایک خاص طریقہ سکھا دیا جائے تو وہ جب شکار کرے گا تو جانور جو ہے وہ حلال ہو جائے گا، جانور حلال ہو جائے گا۔ یہ آج کی ساری مثالیں ہیں، بہت خوبصورت طریقے سے سنتے ہیں ان کو۔ اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک، پھر شجرہ نسب جن واسطوں سے آپ دنیا میں تشریف لائے، پھر شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ نے بیعت کی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے، پھر اپنی 12 سلسلوں کی گفتگو اور پھر چھوٹا سا درس ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو، مجھ کو ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان حدیث قدسی، اللہ کے پیارے حبیب اللہ رب العالمین نے فرمایا فرائض کے بعد یہ مجاہدہ، فرائض سب سے بڑا مجاہدہ، جو فرائض کرے گا اسی کا جو نوافل ہیں وہ اوور ٹائم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ کسی فیکٹری میں جا کے مجھ سے اوور ٹائم لگوانے میں ڈبل پیسے دے دے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ فیکٹری کا ملازم ہونا چاہیے، اس نے اپنے فرائض پورے کر لیے ہوں تو پھر اس کا اوور ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب بندہ فرائض مجاہدہ کرتے ہوئے، فرائض کو ادا کرتے ہوئے نوافل پڑھتا ہے، نوافل پڑھتے پڑھتے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے، مجاہدہ کرتے کرتے نوافل پڑھتے پڑھتے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے، میری قدرت اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں، میری قدرت اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں، وہ میری آنکھ سے وہ دیکھتا تو وہ ہے لیکن بصارت میری ہوتی ہے۔ حدیث پاک ہے نا مومن کی بصارت سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا میری قدرت اس کے ہاتھ بن جاتی ہے، پکڑتا یہ ہے، گرپ میری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مجاہدات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آج کا جو ہمارا مجاہدہ ہے، یہاں گرمی میں بیٹھنا اور روزہ، یہ اگر قبول ہو گیا تو سمجھے انشاءاللہ قبولیت بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سمجھے کہ آپ مجاہد ہو جائیں گے، مجاہد۔
اور آپ ہیں بھی مجاہد، آپ کو مبارک ہو۔ بیٹھے کس جگہ پہ ہیں؟ بیٹھے کس جگہ پہ ہیں؟ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجرہ نسب، جن نسبتوں سے، جن واسطوں سے آپ دنیا میں تشریف لے کے آئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت ذری قول مجاہدے پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ریاضت سے اسی شخص کو فائدہ ہوتا ہے جس کا نفس عالی ہمت اور بیدار ہوتا ہے۔ ریاضت سے، مجاہدے سے اسی شخص کو فائدہ ہوتا ہے، علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں جس کا نفس جو ہے عالی ہمت نفس کی وجود جو اس کا عالی ہمت ہے، ہمت والا پرواہ نہیں کرتا کسی شاید کی، کس کی پرواہ کرتا ہے؟ اللہ کے رسول کی پرواہ کرتا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ حضور پاک نے فرمایا عشاء اور فجر چاہے پاؤں، حضرت ابو دردہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، اے ابو دردہ پاؤں گھسٹ کر بھی مسجد میں نماز پڑھا کر، ساری امت کو حکم دیا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ خاص پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین یہ سب مجاہدہ ہے، یہ آپ کرتے جائیں گے تو حضور پاک کی محبت کو پالیں گے، مولا علی کی محبت کو پالیں گے، داتا علی حجویری کی محبت کو پالیں گے۔ یہی آپ کی تعلیمات ہے جس پہ ہم عمل کر کے آگے جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ ریاضت سے اسی شخص کو فائدہ ہوتا ہے جس کا نفس عالی ہمت اور بیدار ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنے نفس کو عالی ہمت کرنا ہے اور بیدار کرنا ہے۔ کیا فرمایا علی المرتضیٰ نے؟ مجھے سردی کی نمازیں اور گرمیوں کے روزے پسند ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کبھی زندگی میں روزہ ترک نہ ہو، کیونکہ ہمارے امام کو گرمیوں کے روزے پسند ہیں۔ سلسلہ طریقت جن سے آپ بیعت ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، آپ کے شیخ ابو الفضل محمد حسن بن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ ابو الحسن قصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی شیر خدا ہے، اور یاد رکھیں شیروں کے ساتھ ہی شیر لگتے ہیں، آپ بھی شیر ہیں، ایسے نہیں بیٹھے ہوئے روزے اور گرمی اور دھوپ پہ، نیچے بھی دھوپ ہے اوپر بھی، شیروں کے ساتھ ہی شیر لگتے ہیں، گیدڑوں کے ساتھ لگتے ہیں گیدڑ، آپ شیر ہیں۔ انہی کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا، ہم امام الانبیاء کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ سارے صحابہ، سارے تابع تابعین اولیاء اللہ امام الانبیاء کے ساتھ اٹھیں گے، اور ہمارے امام الانبیاء تو پھر ہیں ہی سب کے امام نا، اور ہمارے امام حضور فیض عالم ہیں، امام الاولیاء۔ اب ان سید حجویر مخدوم امم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا سید حجویر مخدوم امم، حجویر کے سید ساری امت کے رہنما ہیں، پیشوا ہیں، استاد ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں۔ مخدوم کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا۔ آگے یہ بات آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت ذری قول روزے پر، روزے کا باب آپ نے ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 501 پر ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کی حقیقت نفس کو روکنا ہے۔ روزے کی حقیقت آپ نے کیا فلسفہ بیان کیا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے؟ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ نفس کو روکنا۔ نفس کیا مانگتا ہے؟ پانی مانگے گا، کھانا مانگے گا، وقت گزارنے کے لیے فلم ڈرامہ گانا باجا مانگے گا، وقت گزارنے کے لیے گپ شپ مانگے گا۔ اس سے روکنا ہے، اس کو قرآن نماز اس طرف لگانا ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ روزے کی حقیقت نفس کو روکنا ہے، اور طریقت کے تمام رموز اسی میں پوشیدہ ہے۔ آپ کیا بن رہے ہیں؟ آپ صوفی بن رہے ہیں، طریقت پہ چل رہے ہیں آپ شریعت سے، شریعت کی روح ہے طریقت، شریعت تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پکی ہے، اب آپ طریقت پہ روح پر کوشش کر رہے ہیں۔ تو شریعت کیا ہے؟ سجدہ مسجد میں ہو، طریقت کیا ہے؟ روح آپ کی عرش الہی کے آگے سجدہ کر رہی ہے۔
جب آپ کی روح کا سجدہ اور جسم کا سجدہ میچ ہو جائے گا تو اس سجدے کو مومن کی معراج کہا گیا. وہ سجدہ مومن کی معراج ہے. سجدے میں اگر ہم مٹر چھیل رہے ہیں یا دکانداری کر رہے ہیں تو وہ سجدہ مومن کی معراج نہیں ہے. یہ تزکیہ نفس، یہ صوفیہ کا علم یہی سکھاتا ہے. یہ ہے طریقت اور تصوف. سجدہ تو آپ مسجد میں کر رہے ہیں، گھر میں کر رہے ہیں، اور آپ کی روح اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کر رہی ہے. دونوں کا سجدہ میچ ہو گیا تو یہ مومن کی معراج ہو گئی. یا اللہ ہمیں چاہے پوری زندگی میں ایک بھی سجدہ ایسا کرنے کی توفیق دے، ایک بھی سجدہ ایسا کرنے کی. تجھے ذوالفیض عالم کا واسطہ ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، یا اللہ ایک سجدہ ایسا کرنے کی توفیق دے دے. سجدہ تو ہمارا مسجد میں ہو لیکن ہماری روح عرش الہی کے آگے تیرے آگے سجدہ کر رہی ہو، تیرے آگے سجدہ کر رہی ہو. اللہ رب العالمین آپ نے فرمایا روزے کی حقیقت نفس کو روکنا ہے اور طریقت کے تمام رموز اسی میں پوشیدہ ہیں. روزے کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان بھوکا رہے، کیونکہ بھوک زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا کھانا ہے. آج آپ کی دعوت ہو رہی ہے، پھر آپ کی ایک دعوت اور بھی ہوگی جا کے. کیا حدیث پاک کا مفہوم ہے؟ 2 خوشیاں ملتی ہیں روزہ دار کو. ایک تو دسترخوان پہ ملتی ہے. اپنی بساط کے مطابق دسترخوان ضرور سجایا کرو، چھوٹی چھوٹی چیزیں سجا دیا کرو. بڑا کچھ ہے، یہ نہ کہا کرو کچھ نہیں ہے، بڑا کچھ ہے. مجھے یاد ہے جب ڈینگی آیا لوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں بیچ کے پھل کھایا. لوگوں نے پھل کھانا چھوڑ دیا تھا جان بوجھ کر. مکر کرتے ہیں ہم، مکری ہیں مکری. اللہ نے کہا ہم عجولے ہیں، جلد باز ہیں، مکر ہیں، مکری کرتے ہیں ہم. لوگوں نے پھل بڑی مہنگائی ہو گئی جی بڑی. ایسی جب آگے موت نظر آئی تو میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے انہوں نے ٹرنکوں میں سے چیزیں نکال کے بیچ کے، سیبوں کی پیٹیاں، اناروں کی پیٹیاں. یہ سیب اور انار آپ پہلے ہی کھاتے رہتے تو کیا ضرورت تھی ڈینگی کو آنے کا؟ آپ نے ناشکری کی، آپ نے کہا ہاں ہمت ہی نہیں ہے، اب تو روٹی نہیں. سب جھوٹ ہے. روٹی آپ پوری کرتے ہو، روٹی میرا مالک پوری کرتا ہے. جو روٹی پوری کرتا ہے وہ پھل بھی دیتا ہے. آپ نیت تو کرو. آپ تو پیسے بچاتے ہو تو پھر اس کو ڈینگی بھیجنا پڑا کہ ابھی یہ پھل کھاؤ، یہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا. فابی آلاء ربکما تکذبان، میری کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ سارا کچھ کھایا کرو. نیت کر لو، خدا کی قسم دسترخوان بھر بھی جائیں گے، سج بھی جائیں گے. نیت تو کرو، اللہ دے دے گا. نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا انتظام کر دے گا. کیا فرمایا؟ 2 خوشیاں دے گا اللہ تعالیٰ روزہ دار کو. ایک خوشی اللہ تعالیٰ روزہ دار کو اس وقت دے گا جب وہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوگا اور 2 منٹ رہ جاتے ہیں روزہ کھلنے میں. ایسی روزہ کھلتا ہے نالیاں بھاگ جاتی ہیں فٹافٹ فٹافٹ. ایسے سب سے پہلے سادہ پانی لیا کریں یا کھجور لیا کریں، روزہ اس سے کھولنا سنت ہے. پھر اس کے بعد ترتیب سے بڑی بڑی چیزوں کی طرف جایا کریں، نفس کی تربیت کرا کریں. سب سے پہلے دال پہ ہاتھ ڈالا کریں، اس کو لگ پتہ جائے. مٹن تو ہم کھا ہی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن پہلے دال میں ہاتھ ڈالا کریں، اس کا زور ٹوٹ جائے کہ یار بندہ بڑا ڈاڈا ہے یار. سادے پانی کو ہاتھ ڈالیں جتنا بھی مشہور پڑا ہوا ہے. دیکھنے والے بھی کہیں گے کہ بندہ کوئی نسلی ہے، کہیں سے سیکھا ہوا ہے. کھجور کو ہاتھ ڈالیں. حضور سے جو سیکھ گئے ہیں وہ ساری کائنات کے نسلی ہیں، ساری کائنات ان سے سیکھتی ہے. اور دوسری خوشی کب ملے گی؟ جب آپ قیامت والے دن اٹھو گے. ابھی کسی فرد واحد کا حساب نہیں ہوگا. دسترخوان لگے ہوں گے، روزے دار بیٹھ کے کھا رہے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ فرمائے گا یہ دنیا میں میرے لیے روزہ رکھا کرتے، میرے لیے روزہ رکھا کرتے تھے. روزہ کسی حالت میں ترک نہیں کرنا. حضور فیض عالم نے ہمیں سخت تلقین کیا. کیا فرمایا؟ روزے کی حقیقت نفس کو روکنا ہے اور طریقت کے تمام راز اسی میں پوشیدہ ہیں. روزے کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان بھوکا رہے، کیونکہ بھوک زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا کھانا ہے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں درس کشف الموجود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر روم خفیہ والجلیہ سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخشلی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ کسارا پیر کامل آرا رہنما محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف الموجود کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے. سبحان اللہ. عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سید حجویر کے دروازوں کی خاک اٹھا، اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر راہ حرم. حضرت داتا گنج بخشلی حجویر کے سید امت کے رہنما ہیں، امت کے پیشوا ہیں، امت کے استاد ہیں، امت کے پروفیسر ہیں، امت کے ڈاکٹر ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے کتاب میں
اور حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے بارے میں خود فرماتے ہیں یہ راہ حق بیان کرتی ہے اور کلمات کی شرح کرتی ہے. صوفیہ فرماتے ہیں قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کی پوری کشف المحجوب میں موتی پرو دیے ہیں، لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا، جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا، کتاب کو 4 چاند لگا. صوفیہ کے اختلاف کی گرا کشائی اس قدر خوبصورت انداز میں کی ہے کہ اس سے پہلے نہ کوئی کر سکا نہ کسی نے بات میں. صوفیہ کا دور تھا نا، صوفیہ کے اختلاف کو سید حجویر نے اس قدر خوبصورت طریقے سے بیان کیا جس کی حد کوئی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں ان میں سے 2 کو آپ نے مردود لکھا ہے، 10 کو مقبول. ان 10 مقبول مکاتبہ فکر میں اگرچہ مشاہدے، ریاضت اور عمل میں اختلاف تھا، لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر سب ایک دوسرے کے ساتھ متفق تھے. حضور نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اختلاف تو کبھی ختم ہو سکتا ہی نہیں. پتہ نہیں کون اختلاف ختم کرنے نکلا ہوا ہے. ایک گھر میں کبھی اختلاف نہیں ختم ہو سکتا. باپ نے تینوں بیٹوں کو بڑے حساب سے رکھنا ہوتا ہے، بڑے حساب سے، کہ سب کو لگے کہ ابو جی مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ابو جی مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، امی مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے. ایسا ماحول بنائیں گے تو حضور کی سنت ادا ہو جائے گی. تقریباً ایک روایت میں 2 لاکھ، ایک میں 3 لاکھ بھی آتا ہے صحابہ. 1,20,000 صحابہ تو حضور پاک کے ساتھ تھے حجۃ الوداع میں، اور بے شمار لوگ وہاں رہ گئے حج سے، کیونکہ اس وقت آس پاس کی بستیوں میں چیچک پھیلا ہوا تھا. جب حضور پاک دوبارہ حج سے تشریف لے کے آئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو محروم ہو گئے. تو وہ بیماری ساری امت کے لیے رحمت ہے ہی نہیں. تو کیا فرمایا اگر کوئی رمضان شریف میں عمرہ کر لے تو ایسے ہے جس نے میرے ساتھ حج کیا. سبحان اللہ. یہ پیکج اس وقت ملا صحابہ کو اور صحابیات کو جو بیماری چیچک کی بیماری میں مبتلا تھے اور حج میں نہ شامل ہو سکے. یہ بے شمار تعداد تھی. اس لیے بعض مفسرین لکھتے ہیں صحابہ 2 لاکھ بھی ہیں اور بعض لکھتے ہیں صحابہ 3 لاکھ بھی ہیں. 1,24,000 صحابہ تو حجۃ الوداع میں حضور کے ساتھ حج میں شامل تھے، اور آپ نے ایک ہی حج فرمایا، تب بھی حج فرض ہوا. تھوڑی دیر بعد جب وحی کا نزول ختم ہوا تو آپ نے فرمایا اس طرح نہ سوال کیا کریں، نزول قرآن ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو بڑا گراں ہو جاتا. جیسے وہ بنی اسرائیل والوں نے سوال کرتے تھے نا، وہ گائیں ڈھونڈتے کہاں تک پہنچے، گائیں لیتے ذبح کر دیتے، کام ہو جاتا، کیسی ہو. تو یہاں حضور پاک نے یہ ہمیں بھی یہ ساری امت کو حکم ہے کہ اس طرح سوال اس وقت نہ سوال کیا جائے. تو اللہ پاک نے پھر کہ جو آپ ساری امت کو یہ انعام ہے، آپ میں سے جو بھی رمضان شریف کو عمرہ کرنے جائے گا تو اس حج کے عوض حضور نے جو اپنے صحابہ کو پیکج دیا تھا وہ ساری امت کو چلا گیا کہ اس نے ایسے عمرہ کیا جیسے حضور پاک کے ساتھ حج کیا. اس کو حج کا ثواب ملے گا، حضور پاک کے ساتھ کا ثواب ملے گا جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا. اللہ رب العالمین ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم 5 مکتبہ فکر پڑھ چکے ہیں، ہم نے 12 پڑھنے ہیں، ابھی 6 مکتبہ فکر پیچھے رہتے ہیں. یہ مجاہدہ کا مکتبہ فکر چل رہا ہے، بڑی ہمت کے ساتھ مجاہد ہو کے بیٹھیں. آج ہم نمبر 6 مکتبہ فکر یعنی جن کے بانی شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے مسلک کی خصوصیات مجاہدہ ہے. آج اس کا 8واں درس ہے. آج مجاہدے کا 8واں درس ہے. مجموعی طور پہ ہمارا 125واں درس ہے، 225واں درس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فیض و برکات عطا فرمائے. آج کا ہمارا درس 225 نمبر موضوع سہلی مکتبہ فکر کے نزدیک مجاہدہ مشاہدے کی اصل. مجاہدہ کرے گا تو مشاہدہ حاصل ہوگا. حضور فیض عالم نے فرمایا تھا انسان کو چاہیے کہ قرب حق کی خاطر مجاہدہ کرے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے. اگر وہ قرب حق کی خاطر اللہ کے قریب پہنچنے کی خاطر کیا کرے، مجاہدہ کرے، اور نیت کیا رکھے کہ توفیق مجھے اللہ نے دی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے قرب حق کی خاطر مجاہدہ کرے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے. بزرگوں نے فرمایا ہے مجاہدے سے ہی مشاہدے حاصل ہوتے ہیں. سہل بن عبداللہ تستری کا آپ نے قول دیا. پھر آپ نے ان لوگوں کی بات کی ہے جو کہتے ہیں کہ مجاہدے سے مشاہدے حاصل نہیں ہوتے، مجاہدہ تزکیہ نفس کے لیے. پھر آپ نے سہل بن عبداللہ تستری نے وہ قرآن پاک کی آیت کوٹ کی ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مجاہدے سے مشاہدے حاصل ہوتے ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. آگے چلیں. آپ فرماتے ہیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں قرب حق کسی مجاہدے کا محتاج نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہوتا ہے. فضل ربی کے سامنے مجاہدات کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے نزدیک مجاہدات کا مقصد تزکیہ نفس ہے، قرب حق نہیں. اس کی وجہ یہ ہے مجاہدہ بندے کا فعل ہے اور مشاہدہ حق تعالیٰ کا فعل ہے. چنانچہ بندے کا فعل حق تعالیٰ کے فعل کا کیسے سبب بن سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بندے کا فعل کیسے حق تعالیٰ کا سبب بن سکتا ہے؟ اللہ کا فعل ہی جو ہے وہی بندے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن
दाता गंज बख्श अली हजूरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, शेख साहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मौक़िफ़ की तईद इस अल्लाह ताला के कौल के ज़रिए करते हैं। आप फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, सूरह अनकबूत आयत नंबर 69। जो लोग हमारे कुर्ब के लिए कोशिश करते हैं, जो लोग, ये कुरानी आयत है, अल्लाह खुद फरमा रहा है, जो लोग हमारे कुर्ब के लिए मुजाहदा करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, काविश करते हैं, हिम्मत करते हैं, लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, तो अल्लाह फरमाता है हम ज़रूर उनकी रहनुमाई करते हैं अपनी तरफ। अल्लाह फिर उनकी ज़रूर रहनुमाई फरमाता है। अल्लाह फरमाता है जो लोग हमारे कुर्ब के लिए कोशिश करते हैं, हम उनकी अपने कुर्ब की तरफ रहनुमाई फरमाते हैं। कि मुजाहदा बहुत ज़रूरी है। साहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी कुरान पाक की आयत का हवाला दे रहे हैं और दाता गंज बख्श अली हजूरी रहमतुल्लाह अलैह फिर इसके आगे गुफ्तगू कर रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे वो गुफ्तगू सुन के। आप फरमाते हैं इसका मतलब ये है जो शख्स मुजाहदा करता है मुशाहदा पा लेता है। नीज़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम शरीयत और आसमानी किताबों का मकसद भी मुजाहदत की तलकीन है कि ये सारी चीज़ें किस लिए हैं? मुजाहदे के लिए। हज़रत दाता गंज बख्श फरमाते हैं अगर मुशाहदे की वजह मुजाहदा नहीं तो ये तमाम अहकाम बातिल हो जाते हैं, यानी इनका इनकार हो जाएगा। अगर हम ये कह देना कि मुजाहदा कुछ भी नहीं है तो हुज़ूर फैज़ आलम फरमा रहे हैं कुल अंबिया किताबें आसमानी वो सारी मेहनतें फिर बातिल हो जाएंगी, उनका इनकार हो जाएगा। अगर मुशाहदे की वजह मुजाहदा नहीं तो ये तमाम अहकाम बातिल हो जाते हैं। नीज़ दुनिया उक़बा के तमाम अहवाल का दारो मदार भी असबाब पर है। रोटी खाएंगे तो पेट भरेगा ना, अल्लाह चाहे तो भर सकता है, लेकिन उसने वजह रोटी को बनाया। मैं समझा रहा हूँ, फिर आगे चलूँगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो सर्दी लगती है तो मोटे कपड़े पहनते हैं, अल्लाह चाहे तो वो बगैर के भी हो सकता है, लेकिन असबाब ये है, असबाब का इनकार करेंगे तो कुदरत के कारखाने का इनकार कर देंगे। हम इस बाब का इनकार नहीं कर सकते। यहाँ अहले सुन्नत के अकायद की तर्जमानी हो रही है। आलिम लोग जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको पता लगेगा। क्या फरमाया आपने? दाता गंज बख्श अली हजूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं दुनिया और उक़बा के तमाम अहवाल का दारो मदार भी असबाब यानी वजह पर है। जो शख्स वजह को ज़रूरी नहीं समझता वो शरीयत के असूल और फ़ुरो दोनों की नफ़ी कर देता है। जो शख्स असबाब को ज़रूरी नहीं समझता, दाता अली हजूरी फरमा रहे हैं, वो शरीयत के असूल और फ़ुरो दोनों की नफ़ी कर देता है। शरीयत असूल कहते हैं असल को और फ़ुरो कहते हैं तरीक़ों को। असल क्या है? तौहीद और उसके बुनियादी असूल, और फ़ुरो क्या है? इबादत के तरीके। आप फरमाते हैं जो शख्स इसको ज़रूरी नहीं समझता वो असूल और फ़ुरोआत दोनों की नफ़ी कर देता है। जिस तरह खाना खाने से पेट भरता है, कपड़ा पहनने से सर्दी रफ़ा होती है, अगर वजह यानी इसबाब की नफ़ी कर दी जाए तो कुल काम बेमानी हो जाएंगे। अगर असबाब की नफ़ी कर दी जाए, हुज़ूर फैज़ आलम फरमाते हैं, तो फिर कुल काम ही बेमानी हो जाएंगे। मुजाहदे की नफ़ी नहीं की जा सकती, कुल काम बेमानी हो जाते हैं। बस काम में वजह का दखल तस्लीम करना अक़ीदा तौहीद के मुनाफी नहीं। दादा साहब अक़ीदा तौहीद समझा रहे हैं कि काम में दखल का, वजह का, असबाब का जो शामिल करना, तो आप फरमाते हैं काम में वजह का, असबाब का दखल तस्लीम करना तौहीद अक़ीदा तौहीद के मुनाफी नहीं। वजह का इनकार करना कारखाना कुदरत का इनकार है। वजह का इनकार कर देना कि किसी भी चीज़ की वजह का इनकार कर देना, डायरेक्ट अल्लाह ताला को जाके हाथ डालने की कोशिश करना, रूपा की ज़ात को, की औलिया अंबिया को। इस तरह थोड़ा सा मैं आपको वजाहत कर दूँ, ये मौजूदा मसले हैं। तो इनका इनकार कर देना रब का खुद इनकार है। क्या फरमा रहे हैं दाता गंज बख्श अली हजूरी रहमतुल्लाह अलैह? काम में वजह का दखल तस्लीम करना अक़ीदा तौहीद के मुनाफी नहीं, बल्कि वजह का इनकार करना कारखाना कुदरत का इनकार है। बस मुजाहदे का इनकार खुद मुशाहदे का इनकार है। जिसने मुजाहदे का इनकार कर दिया उसने मुशाहदे का इनकार कर दिया। और हुज़ूर फैज़ आलम फरमा रहे हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप आगे मिसालें थोड़ी सी देने लगे हैं, उसको समझें फिर दुआ मांगते हैं। आपने आगे मिसालें दी हैं। आप फरमाते हैं हम सबको आप समझा रहे हैं कि आप नहीं जानते घोड़े को तरबियत देकर जानवरों की सिफात से इंसान की सिफ्त पर लाया जाता है। यहाँ तक कि अगर चाबुक ज़मीन पे गिर जाए उठाकर मालिक को देता है और गेंद को पाँव मारकर हटाता है। इस तरह एक अजमी लड़के को तरबियत देकर अरबी ज़ुबान सिखाई जाती है और उसकी तभी आदत जो अरबी थी उसको तब्दील किया जाता है। मुजाहदे के ज़रिए सब कुछ हो रहा है ना। घोड़े को चाबुक पकड़ना आ गया है, घोड़े को गेंद हटाना आ गया है। मुजाहदा इतना ज़रूरी है, मुजाहदे के बगैर कुछ नहीं है। और फरमाया तभी आदत को तब्दील किया जाता है। नीज़ बाज़ एक जंगली जानवर है या जुमला दूसरे जंगली जानवर इनको तरबियत के बाद इनकी ये हालत हो जाती है, जब इन्हें दूर किया जाए, शिकार की तरफ छोड़ा जाए तो भाग कर जाते हैं, और अगर वापस बुला लिया जाए तो वापस आ जाते हैं। कैद को बेहतर समझते हैं आज़ादी पर, कि कैद रहना चाहते हैं। आप फरमाते हैं और आज़ाद तरजीह देते हैं
آزادی کو قید پر اس طرح پلید کتے کی جب تربیت ہو جاتی ہے تو اس کا مارا ہوا جانور حلال ہو جاتا ہے، لیکن جاہل انسان شرع کے مطابق جانور کو ذبح نہ کرے تو اس کا حلال کیا ہوا حرام ہو جاتا ہے، وہ حلال ہوتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن جاہل انسان شرع کے مطابق جانور کو ذبح نہ کرے تو حرام ہو جاتا ہے۔ نیز اس سے ظاہر ہے شرع کا دار و مدار مجاہدے پر، شرع کا دار و مدار جو فیض عالم فرما رہے ہیں مجاہدے پر ہے، یعنی کوشش پر ہے۔ سیکھے گا تو کرے گا، یوں سمجھے مجاہدہ ہی سارے کے سارے مشاہدے کی اصل ہے۔ اللہ رب العالمین دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7 رمضان کو میرے نسبتی والد شیخ طالب حسین شاہ گیلانی الحصری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی ہے۔ ان کے ثواب کے لیے، ان کے اصالہ ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ ولا درود پاک 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے رکھ لیں، دعا کے وقت مجھے میرے ملک کر دیجیے گا۔ ایک شعر پڑھا کرتے تھے بڑا خوبصورت، میں کوشش کرتا ہوں طرز میں پڑھوں، طرز میں پڑھا کرتے تھے۔ پہلے میں آپ کو ویسے تھوڑا سمجھاتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا، پہلے یہ عقیق تھا، جب یہ 100 بار کٹا تو پھر انگوٹھی میں فٹ ہوا، پھر یہ نگینہ بنا۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگین ہوا، تب نگین ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگین ہوا۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر، یہ وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے اور جمعرات کو یہاں تقریر کیا کرتے تھے۔ ایک سالوں سال وہ یہاں کے محکمہ اوقاف کے وہ خطیب تھے طالب حسین شاہ گیلانی الحصری رحمۃ اللہ علیہ۔ نامی، یہ ان کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں بھی وہ پڑھتے تھے اور حضور فیض عالم تب بھی سنتے تھے، آج بھی سن رہے ہیں۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ سونا جب تک بھٹی میں نہ پڑ جائے، اللہ اللہ اللہ، سونا جب تک بھٹی میں نہ پڑ جائے کندن نہیں ہو سکتا۔ بندہ جب تک روزہ نہ رکھ لے کندن نہیں ہو سکتا، روزہ نہ رکھ لے، جب تک مہندی پتھر پر رگڑے نا رنگ نہیں آ سکتا اس کا۔ پتھر ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھس جانے کے بعد، ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ بندہ مومن جب تک مجاہدہ نہ کر لے کبھی اللہ کا مشاہدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ دعا کریں کہ ہم اللہ کا ہمیشہ ہی مجاہدہ کرتے رہیں اور مشاہدہ حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانہ اقدس پہ جب حاضر ہوئے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے کی حالت دیکھو، آپ ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور جسم اقدس پہ نشان پڑے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے، فرمایا یا رسول اللہ، کسرو کیسرا کے لیے فوم کے گدے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کے لیے چٹائی۔ فرمایا عمر ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا، ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے، بس مجاہدہ کریں یہاں پر اور وہاں اللہ کا مشاہدہ پالیں۔ آپ کو حسن و حسین کے مجاہدے کا واسطہ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کے آنسوؤں کا واسطہ تجھ کو، جو حضور کے جسم اقدس پہ نشان دیکھ کر رو پڑے، یا اللہ حضور کے ان نشانوں کا واسطہ، اس مقدس چٹائی کا واسطہ جس پہ حضور لیٹے ہوئے تھے، یا اللہ ہمیں مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرما، ہمارے دل حضور کی محبت میں تڑپتے ہیں، یا اللہ ہمیں حضور کا دیدار عطا فرما، یا اللہ ہمیں گنبد خضرا کا دیدار عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ اس دل کی تڑپ کو اور بڑھا، یا اللہ اس دل کی تڑپ کو اور بڑھا، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ رومی کا عشق عطا فرما، بلال کی مستی عطا فرما، ادب و ادب مصطفیٰ عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ
تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے یا اللہ تعالیٰ، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے یا اللہ تعالیٰ، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے یا اللہ تعالیٰ، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے یا اللہ تعالیٰ، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے یا اللہ، دنیا کے فکر سے ہمیں نجات دے دے، اتنا عطا فرما دے کہ ہمارے سارے فکر ختم ہو جائیں، ہمارے فکر تیرے مجاہدے میں لگ جائیں یا اللہ، ہمارے فکر تیرے مجاہدے میں لگ جائیں یا اللہ۔ تجھے ابو بکر صدیق کی دعا کا واسطہ داتا صاحب نے فرمایا اور ان کا صبر اختیاری تھا، اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا تھا، انہوں نے پھر بھی صبر اختیار کیا ہوا تھا یا اللہ، ہمیں صبر اختیاری عطا فرما، صبر اختیاری نہیں، جو حالت ہو جائے اللہ ہمیں اس حالت سے بچا اللہ، ہم ان حالتوں والے نہیں ہیں، کمزور ہیں یا اللہ، ہمیں کثیر رزق عطا فرما، کثیر ایمان عطا فرما اللہ، ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما۔ رمضان کی اس عشرے میں روزے کے ساتھ تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہمیں نہیں پتہ سچا دل کیا ہوتا ہے، پھر بھی یا اللہ اس الفاظ کو بولتے ہیں کہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ بھی ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ سب کو مجھے نیا جنم مبارک ہو، اللہ رب العالمین ہمیں اگلی زندگی ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے، آج کے بعد کوئی نماز نہ ضائع ہونے دیں اور بقیہ نمازیں بھی قضا کرتے رہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کو آگے سے نماز قضا ہو جائے اس کو بھی قضا کر لیں، بار بار توبہ کرتے رہیں، سب کے حق ادا کرتے رہیں، جتنے کر دیں گے ہو جائیں گے، باقی جو رہ جائے گا اللہ اپنے کرم سے کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البراء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، اسمه مقدس مطهر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي الورى بصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمداد سافره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کا تاج رکھ دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو 5 وقت کا نمازی کر دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو ماں باپ کا اور اپنا فرما بردار کر لے، یا رب العالمین ہماری اولادوں سے لاہ و لعب نکال دے، یا اللہ ہماری اولادوں سے فلم ڈرامے گانے باجے نکال دے، یا اللہ اولاد کی نافرمانیوں کی بڑی شکایت ہے تو میرے منہ سے بے ساختہ اولاد کے لیے نکل گیا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار کر دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار کر دے، یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے سر سے قرض اتار دے، اللہ تعالیٰ ہمارے عید کے اسباب پیدا کر دے، یا اللہ تعالیٰ 3-3 دن کے 3-3 سوٹ ہر فرد کو ہر بچے کے لیے اپنے لیے چاہیے، اللہ اتنے اسباب نہیں ہیں غیب سے پیدا کر دے، ہر فرد کے پیدا کر دے، 50-50 ہزار 20-20 ہزار کپڑوں کے لیے گھر میں چاہیے، یا اللہ غیب سے اسباب پیدا کر دے، اللہ پاک شوہروں کو اتنا عطا فرما کہ بیویوں سے محبت سے عطا فرمائے، یا اللہ بہنوں بھائیوں کو محبت سے عطا فرمائے، یا اللہ تو ہمارے قرضے اتار دے، اللہ ہمیں رزق کثیر عطا فرما، یا اللہ شہریار دی والدہ کو صحت عطا فرما اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ واصف کو برکت عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ شاہد صاحب جو اقبال شاہین صاحب کے بیٹے ہیں اللہ اس کو برکت عطا فرما، معاملے میں آسانی پیدا فرما، اللہ پاک طاہر سعید صاحب کے معاملات کل جملہ عمران بقیہ اسد جن کے مجھے نام آتے ہیں نہیں آتے اصغر علی جویری سب پہ اللہ اپنا خاص کرم فرما، اللہ ہمارے والدین کو صحت سلامتی عطا فرما، عمران سب کو اللہ پاک تو ہمارے بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے، ایمان میں برکت دے دے، ایقان میں برکت دے دے، وجدان میں برکت دے دے، یا اللہ ان سارے کلاس فیلو جو میرے ہیں ان سارے داتا صاحب کے مریدوں کو درود تاج یا اللہ تعالیٰ کا یاد ہو گیا ہو، یا اللہ سالوں ہو گئے ہیں مجھے درود تاج پڑھتے ہوئے، یا اللہ آج سے ان کا درود تاج پکا کر دے، یہ ہر نماز کے بعد درود تاج پڑھ کے دعا کریں، انٹرنیٹ کشف ٹی وی سے DVD سے جو لوگ درس دیکھ رہے ہیں، میری بیٹیاں پاک دامن جو درس دیکھ رہی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی درود تاج کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرما، یا اللہ ہمارے آج کے روزے کو قبول فرما، یا اللہ ہماری گرمی کو دور فرما، یا اللہ ہماری جہنم کی گرمی کو دور فرما، یا اللہ ہماری قبر کی گرمی کو دور فرما، اللہ ہمارے بلڈ پریشروں کو دور فرما، اللہ ہماری شوگروں کو نارمل فرما، ہمارے بلڈ پریشر کو نارمل فرما، ہماری ساری روحانی جسمانی اخلاقی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ تیرے در کے سوا کہاں جائیں، یہی پتہ لگا کہ تو ولی کے در پہ ہوتا ہے، جہاں ولی یا اللہ وہاں تو، یا اللہ تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے
ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے فیض عالم کی در پہ آ گئے یا اللہ تو ہمیں فیض عالم کے صدقے سے مل جا یا اللہ تو ہمیں فیض عالم کے صدقے سے مل جا یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مجاہدہ کریں تجھے منا لیں یا اللہ تعالیٰ کہ تیری قدرت ہماری آنکھیں بن جائیں تیری قدرت ہمارے ہاتھ بن جائیں تیری قدرت ہمارا جسم بن جائے یا اللہ جتنے بیٹھے کھڑے ہیں سب کو ولی کر دے یا اللہ سب کو ولی کر دے یا اللہ سب کو ولی کر دے اصغر علی اجمیری کو ولیوں کا نوکر کر دے یا اللہ سب کو ولی کر دے کرم کر دے اللہ فضل کر دے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے یا اللہ جو پریشان آیا جاتے ہی خوشحال ہو جائے یا اللہ جو جس مسئلے کے لیے آیا کرم کر دے یا اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا فرما کم و بیش آج 9 روزے ہیں گزرنے والے ہیں اللہ اگلے دنوں میں تاجروں کو اللہ پاک بقیہ لوگوں کو کثیر رزق عطا فرما سب تیری طرف آس لگائے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی آسیں امیدیں پوری کر دے لکھم ستنفی بہا ہر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے یاد رکھیں حضور پاک کی حدیث پاک ہے بعد میں وہ کارڈ تقسیم ابھی کیے جائیں گے وہ کارڈ ضرور لے کے جائیں ان کارڈوں کو گھر فریم لگا دیں کر کے حضور پاک نے فرمایا جو مجھ پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا حضور پاک کے کندھے سے چھو جائے گا اگر آپ تمام لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا کندھا حضور پاک کے کندھے سے چھو جائے خوشبو والے کندھے سے مبارک کندھے سے جس کندھے سے ساری کائنات ترستی ہے اس صحابی نے قمیض اٹھا کے مور نبوت کو چوم لیا مور نبوت کو لیا کتنے ترستے تھے صحابی قریب ہوتے ہوئے ہم دور کتنا ترستے ہیں اگر آپ اپنا ترسنا دور کرنا چاہتے ہیں تو آج کے بعد زندگی میں کبھی 1000 مرتبہ درود پاک ترک نہ کرنا یہ کارڈ ابھی تقسیم ہوگا اس پر 1 مرتبہ بالغ العلا بکمالہ پھر 1 مرتبہ کشف الدجی بجمالہ پھر 1 مرتبہ حسنت جمیع خصالہ پھر 1 مرتبہ صلو علیہ والہ پھر 1000 مرتبہ صلو علیہ والہ پڑھ کے حضور پاک کو تحفہ پیش کر دیں نیچے لکھا ہوا تحفہ پیش کرنے کا طریقہ پھر ساری زندگی تحفہ پیش کرتے رہیں اور خواب کا انتظار کریں کہ وہ خواب آپ کو آئے گی کہ آپ اپنا جنت میں گھر دیکھیں گے کیونکہ حضور ساری کائنات کے سب سے بڑے صادق و امین ہے سچ بولا آپ نے سچ بولا اور پھر وہ دن بھی آئے گا جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کا کندھا حضور کے کندھے سے چھو جائے گا آپ سب کو حضور کی محبت کا واسطہ آج کے بعد کبھی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرنا اور آخری دن بھی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دنیا سے جانا یا اللہ یہ توفیق مجھے اور ہم سب کو عطا فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم